آج کی اس ویڈیو کو آپ لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ اس ویڈیو کے اندر آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ سب سے پہلے کچھ کلپس ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے جو کہ تھمبنیل پر جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہ کچھ کلپس آپ سماعت فرما لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید اس بارے میں بات کریں گے۔ اور جس طرح سے وائس جو کلپس ہوتے ہیں، نوٹس ہوتے ہیں، چلتے رہیں گے، ساتھ ساتھ ان کا جو ریویو ہے میری طرف سے، میرا جو اوپینین ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ تو جو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو اگین مائی یوٹیوب چینل طیب ٹپس۔ دوستوں میں محمد طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طیب ٹپس۔ آج کی اس ویڈیو کو آپ لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ اس ویڈیو کے اندر آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ سب سے پہلے کچھ کلپس ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے جو کہ تھمبنیل پر جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہ کچھ کلپس آپ سماعت فرما لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید اس بارے میں بات کریں گے۔ اور جس طرح سے وائس جو کلپس ہوتے ہیں، نوٹس ہوتے ہیں، چلتے رہیں گے، ساتھ ساتھ ان کا جو ریویو ہے میری طرف سے، میرا جو اوپینین ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ تو یہ کچھ کوئی جو ہے نا بھائی ہیں، آن لائن قرآن پاک پڑھاتے ہیں یا ٹیچنگ کی سروس فراہم کرتے ہیں، جو بھی ان کا جو نمبر ہے وہ میں نے ہائڈ کر لیا ہے، چھپا لیا تاکہ پرائیویسی جو ہے نا سیف رہے ان کی۔ اب یہ انوائٹ کس طرح سے کر رہے ہیں، کیا ان کا طریقہ کار ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے بعد میں، لیکن پہلے جو ہے نا ان کی جو وائس کلپ ہیں وہ سن لیتے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی انہوں نے یہ کی ہے، السلام محترم، تو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس طرح لکھ کر مکمل مجھے بھیجتے۔ اگر میں ان کو جواب دیتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا پھر میں پوچھتا کون، اگر یہ پورا سلام مجھے لکھ کر بھیجتے اور میں ان کو رپلائی کرتا السلام کا، یا ویسے میں پوچھ لیتا آپ کون، تو اس کے بعد ان کا تک بنتا تھا کہ آگے جو ہے نا یہ اپنے وائس نوٹ مجھے سینڈ کر دے، لیکن انہوں نے السلام محترم لکھا اور اس کے بعد جو ہے نا ڈائریکٹ جو ہے نا میسیج جو ہے نا اپنے شیئر کر دیا، اپنا مدعا بول دیا۔ اب وائس نوٹ سنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو ان کا ریویو بھی دیتا رہوں گا، اور کمنٹ سیکشن کے اندر آپ بھی اپنا ریویو لازمی دیجیے گا کہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا وائس نوٹ ہے جو وہ سن لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا نام محمد قاری محمد اسامہ اعظم ہے اور الحمدللہ میں سرگودا سے بات کر۔ اب یہ بات کرنا انہوں نے سٹارٹ کی محمد قاری محمد، تو اس طرح سے بات کرتے ہوئے سٹارٹنگ سے کنفیوز ہو رہے ہیں اور ان کا جو خود اعتمادی یا کانفیڈنس لیول ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا محترم، میں آن لائن قرآن کریم اکیڈمی کے اشعارات وغیرہ ہوتے ہیں وہ بنا کر دیتا ہوں، پوسٹ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ صرف پوسٹ کی 300 روپے فیس ہے محترم۔ پوسٹ بنوانے پر انشاءاللہ آپ کو اسٹوڈنٹ تلاش کرنے کے طریقے تمام، آپ نے کیسے اسٹوڈنٹوں کو فائنڈ کرنا ہے، اور محترم ٹیچنگ کورس آپ کو مکمل فری سینڈ کیا جائے گا، آپ نے کیسے پڑھانا ہے، کیسے بچوں کو گائیڈ کرنا ہے، کیسے لے کے چلنا ہے۔ اور محترم قاری صاحب انشاءاللہ آپ کو آپ کا فیس بک پیج بھی بنانا سکھا دیا جائے گا، 3-4 منٹ میں فیس بک پیج بن جاتا ہے۔ ساری محترم صرف 300 روپے فیس ہے، صرف پوسٹ کی فیس ہے، باقی انشاءاللہ آپ کو بالکل فری گائیڈ کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ آپ قاری صاحب ہیں، آپ قرآن پڑھائیں گے، ہمیں بھی چلے ثواب مل جائے گا، صرف اسی نیت سے محترم۔ باقی آپ کی پوسٹ آپ کو پہلے سینڈ کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ہی آپ 300 روپے سینڈ کریں گے آپ کو۔ اب دیکھیں اس پورے وائس نوٹ کے اندر 1.5 منٹ کا وائس نوٹ چل چکا ہے، اور اس پورے وائس نوٹ کے اندر صرف اور صرف انہوں نے ابھی ایک پہلی بات کی ہے جو اگلے بندے کو مطمئن کر سکتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا آپ اپنا کام چیک کریں اور اس کے بعد جو ہے نا آپ فیس ادا کریں۔ اور اس کے علاوہ ابھی تک شروع سے لے کر ابھی تک جتنا انہوں نے باتیں کی ہیں، کوئی مستند اور جامع بات نہیں کی، کوئی پروفیشنل انداز میں بات نہیں کی، بلکہ بات کو گھما پھرا کر بات کی ہے کہ آپ قاری صاحب ہیں، ہمیں ثواب ملے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر یہ بندہ پروفیشنل انداز میں اپنی سروس دے رہا ہوتا تو آپ اس طرح یہ بجائے اپنی سروس کی خوبیاں بیان کرنے کے یہ نہ کہتا کہ آپ قاری صاحب ہیں، چلے ٹھیک ہے خیر ہے۔ بہرحال باتوں سے باتیں نکل آتی ہیں، آگے چلتے ہیں جی۔ پیسہ نمبر سینڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے محترم، پہلے آپ کی پوسٹ بنا کر دیں گے۔ دوسرا اس کے اندر یہ جو ہے نا غلط طریقہ اختیار کر رہے ہیں کہ آپ کو ایزی پیسہ نمبر سینڈ کر دیں گے۔ دیکھیں جو بندہ سروس دینے والا ہوتا ہے اس کے پاس تمام سہولتیں ہوتی ہیں، تو وہ یہ کسٹمر سے پوچھتا ہے کہ آپ کس چیز میں ٹرانسفر کرنا چاہیں گے، ایزی پیسہ، جیز کیش یا بینک وغیرہ، تو یہ خود ہی اپنی طرف سے بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایزی پیسہ سینڈ کریں گے، تو یہ بھی انوائٹ کرنے کا ایک غلط طریقہ ہے، اس کا بھی برا اثر جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اور محترم لوگ ان چیزوں کا 1000 روپیہ لے رہے ہیں، لیکن اللہ پاک آسانی فرمائے، ناجائز کر رہے ہیں، کیونکہ قاری صاحبان کی تنخواہیں اتنی۔ اب دیکھیں یہ جو ہے نا اپنی سروس دے رہے ہیں، اس کی خوبیاں بھی بیان کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ جتنا بھی اس فیلڈ کے اندر اور اس کیٹیگری کے لوگ ہیں کام کرنے والے، چاہے وہ فراڈیاں ہیں یا حقیقت ہے، تو اپنے ان جملوں کے اندر دوسروں جو ہے نا ہزاروں روپے لے رہے ہیں، ناجائز کر رہے ہیں، تو ان جملوں کے اندر یہ محترم دوسرے لوگوں کی نفی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا آگے بڑھا چڑھا کر
جو ہے نا ثابت کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. تو یہ بھی ایک غیر مناسب طریقہ ہے جو کہ اگلے بندے پر برا اثر پڑتا ہے اس کا. معقول ہوتی ہیں تو وہ بیچارے کیسے گزارا کرتے ہیں یہ ہم بھی سمجھتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ ہم خود بھی قاری ہیں. تو اگر آپ بنوانا چاہتے ہیں اپنی اکیڈمی نیم، اپنا واٹس ایپ نمبر اور اپنی تصویر اور جو کچھ آپ بڑھا سکتے ہیں مجھے سینڈ کریں، آپ کی پوسٹ بنا کر آپ کو دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے. اچھا قاری صاحب، میں آن لائن قرآن اکیڈمی کی پوسٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں، آن لائن اشارات ہوتے ہیں، وہ بنا کر دیتا ہوں. اور 300 روپے پوسٹ کی فیس اگر آپ بنوانا چاہتے ہیں، اپنی اکیڈمی نے واٹس ایپ نمبر اور اپنی تصویر وغیرہ جو کچھ آپ بنا سکتے ہیں سینڈ فرمائیں. انشاءاللہ آپ کی پوسٹ بنا کر آپ کو پہلے سینڈ کی جائے گی، اس کے بعد ہی آپ سے پیسے وصول کیے جائیں گے. اچھا حضرت، آگے پوسٹ بنوانے پر آپ کو انشاءاللہ اسٹوڈنٹ تلاش کرنے کے تمام طریقے کار بھی بتائے جائیں گے، اور انشاءاللہ اگر محنت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اسٹوڈنٹ ملیں گے. تو انشاءاللہ ساتھ ہی اب دیکھیں اس دوسرے وائس نوٹ کے اندر بھی ساری وہی باتیں ہیں جو پہلے وائس نوٹ کے اندر دی. ہم آپ کو پوسٹ بنانا سکھائیں گے، بنا کر دیں گے، بتائیں گے سارے طریقے. تمام تر جو ہے نا الفاظ وہی ہیں. دوبارہ میسج کیا 1.5 منٹ کا. جو پروفیشنل بندہ ہوتا ہے وہ 2 ٹوک اور سیدھی اور مختصر بات کرتا ہے، اس طرح گھما پھرا کے لمبی چوڑی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. اب یہ کتنے منٹ کا جی؟ یہ بھی تقریباً جو ہے نا کوئی فرما دیں، اللہ پاک آسانی فرمائے. پہلا وائس نوٹ ہے 1.5 منٹ کا، دوسرا ہے 1 منٹ 20 سیکنڈ کا. دونوں کے اندر ایک ہی بات ہے، گھما پھرا کر بات کی گئی ہے. تو نہ کوئی جامع بات ہے، نہ کوئی مستند بات ہے. کبھی کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کبھی کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. یہ ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے انشاءاللہ. جو میں ریویو دے رہا ہوں ساتھ ساتھ، یہ انشاءاللہ آپ کے بہت کام آئیں گے. یہ الحمدللہ کچھ ہی دن پہلے کا ڈیٹا ہے، کچھ دن پہلے قاری صاحبان کو پوسٹ میں بنا کر. اچھا دیکھیں، یہ جو ہے نا اپنا نیچے انہوں نے کوئی میسیج وغیرہ سینڈ کیا ہوا ہے. اب میں وہ میسیج آپ کو دکھا نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میسیج کے اندر انہوں نے جو ہے نا، جو ان کا کلائنٹ تھا یا جو بھی ہے، اس کا نمبر نہیں چھپایا. اور یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوکل بندہ ہے اور لوکل کام کر رہا ہے. کیوں؟ اب دیکھیں، یہ بندے کو گھیرنا چاہ رہے ہیں. اب گھیرنے کا ان کا طریقہ واردات دیکھیں. اگر میرا کوئی اس طرح کی سروس ہے، مجھے اچھا کوئی ریویو ملتا ہے، اب میں کیا کروں گا؟ اب دیکھیں، اس بندے نے مجھے تصویر بھیجی کہ یار یہ ہمارا گاہک ہے، ہم نے اس کو کام کر کے دیا تو اس کو جو ہے اسٹوڈنٹس وغیرہ مل گئے ہیں. تو اگر یہ بندہ مجھے اس طرح کی پک دیتا تو نیچے دیکھیں اس کا پورا میسیج چیٹ کے اندر اس بندے کا نمبر شو ہو رہا ہے. اب یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس بندے کو کال کر کے یا میسیج کر کے ویریفائی کریں کہ ہم کام کر رہے ہیں، ہمارا کام کیسا ہے. تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بندہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اسی کیٹیگری کے ہو. میں پکا نہیں کہہ سکتا، لیکن یقیناً اندازہ یہی ہے. کیونکہ جب بھی کوئی بندہ اپنی سروس دے رہا ہوتا ہے تو اپنے کلائنٹ کا ڈیٹا کبھی بھی کسی بھی صورت لیک نہیں کرتا. مثال کے طور پر میں ان سے پوسٹ بنواتا ہوں اور مجھے اسٹوڈنٹس مل جاتے ہیں، اور یہ میرا نمبر آگے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. پھر میرے پاس کالیں آنا شروع ہو جائیں گی. تو کیا میں ان سے خوش ہوں گا کہ آپ نے اچھا کام کیا؟ میرا جو ہے نا جو نمبر ہے وہ آپ نے اٹھا کے آگے نیٹ پہ پھینک دیا. بعض دفعہ خواتین بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. تو یہ ایک غیر مناسب طریقہ ہے، اور یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، اور بندے بھی جو ہے نا یہ فراڈیاں ہیں. اب بات مختصر ہے، یہ ہے کہ اب ہمیں کام کس طرح سے کرنا چاہیے. یہ تو خیر ٹیچنگ کے حوالے سے جو ہے نا ٹیچر حضرات کے بارے میں تھا. اب جو آن لائن قرآن ٹیچر حضرات جو ہے نا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کس طرح سے کرنا چاہیے، وہ بھی تو آخر انوائٹ کرتے ہیں نا اسی طرح سے جس طرح اس نے مجھے میسیج کیے بتایا. تو ہم بھی قرآن کرام، آپ بھی جب بھی کوئی بھی میں کسی کو بھی میسیج کرتے تو ہم بھی اسی طرح سے کرتے ہیں. لیکن یہ طریقہ بالکل سراسر غلط ہے. اب دیکھیں، جو یہاں چیزیں میں نے بیان کی ہیں، اس بندے نے سلام بھیجا، سلام بھی مکمل نہیں کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے ان کو کوئی رپلائی بھی نہیں کیا. انہوں نے خوبیاں بیان کرنا شروع کر دی بات کو گھما پھرا کر. تو یہ بالکل غیر مناسب طریقہ ہے. جب بھی کسی بندے کو آپ ٹچ کرتے ہیں، سلام دعا کریں، ہیلو ہائے کریں، اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جب وہ بندہ بات کر رہا ہے وہ بات کرنے میں آپ سے سنجیدہ بھی ہے یا نہیں، اور وہ آپ کی بات سننے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں. اور جو جس چیز کی دعوت آپ اگلے بندے کو دے رہے ہیں، تو آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگلے بندے کے دل و دماغ کے اندر اس چیز کی اہمیت ہے یا نہیں ہے. تو احتیاطاً آپ نے کیا کرنا ہے، جو بھی سروس آپ فراہم کر رہے ہیں، چاہے ٹیچنگ کی ہو یا کوئی بھی ہو، سلام دعا کرنے کے بعد، ہیلو ہائے کرنے کے بعد، جب آپ کو اتنا اندازہ ہو جائے کہ ہاں یہ بندہ میری بات سن بھی رہا ہے اور اس کا جواب بھی دے رہا ہے، بات سننے کی پوزیشن میں ہے، تو اس کنڈیشن میں آپ نے سلام دعا کے بعد آپ نے اپنی سروس کی 2-4 خوبیاں، فضائل بیان کرنے ہیں. اور اس طرح کرنے سے آپ کی جو سروس ہوگی اس کی جب آپ خوبیاں اور فائدے بیان کریں گے تو اگلے بندے کے دل میں اس چیز کی ایک اہمیت پیدا ہوگی کہ ہاں یار یہ بھی جو ہے نا ایک ضرورت کی چیز ہے اور بہت اچھی چیز ہے.
تو جب آپ اس طرح سے کریں گے اس کے دل کے اندر تھوڑی بہت اہمیت پیدا ہو جائے گی. اس کے بعد جو اپنا مدعا آپ سامنے رکھیں گے تو اس سے انشاءاللہ بہت اچھا اثر پڑے گا. اب ہم کیا کرتے ہیں, السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے, امید آپ خیریت سے ہوں گے جی, ہم آن لائن قرآن پاک پڑھاتے ہیں, آپ پڑھنا چاہیں گے. یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے سلام دعا کرنے کا؟ بھائی بندہ سلام دعا کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے, پہلے فضائل بیان کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ بولتا ہے کہ جو ہم بھی آن لائن قرآن پاک کے سر سلام کرتے ہیں, اگر آپ یا آپ کے بچے یا کوئی بھی آن لائن قرآن پاک سیکھنا چاہے تو موسٹ ویلکم. یہ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا, انوائٹ کرنے کا, اور اس کا اچھا اثر پڑتا ہے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.